اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، گرین آئی لینڈ یوتھ فورم کی جانب سے درس فقہ آن لائن کوئز کمپٹیشن ماہ رمضان مبارک کی ابتدا سے لے کر 24 ماہ رمضان تک کرایا گیا، اور اسی سلسلے کی یہ تقسیم انعامات کی تقریب کا ایک لائیو سیشن ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً کلی طور کے اوپر اگر بات کی جائے تو تمام مومنین اس بات سے واقف ہے کہ دین نے کلی طور پر علم حاصل کرنے کی اور خصوص علم دین حاصل کرنے کی تاکید کے اوپر، اہمیت و فضیلت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ روایات موجود ہیں ہمارے پاس، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں اس سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیب ان سے کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ توبہ کے اندر ایک مقام پر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ کیوں تم میں سے کوئی ایک گروہ نہیں نکلتا ہے اور یہ زحمت کرتا ہے کہ وہ نکلے اور جا کر علوم دین کو حاصل کر آئے، تفقہ فی الدین کرے، اور پھر واپس آنے کے بعد اپنی قوم میں سیکھے ہوئے علم کے ذریعے سے پروردگار عالم کا خوف اور پروردگار عالم کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرے۔ اسی طریقے سے بحار الانوار میں ہمیں ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ روایت ملتی ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب پروردگار عالم اپنے بندے کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور ہم آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پروردگار کا اپنے بندے کی جانب سوائے خیر کے کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اب اگر اس کے بعد بھی اس طرح کے الفاظ معصوم استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیر خصوصی ہے، یہ لطف ہے، اسپیشل ہے پروردگار عالم کی جانب سے، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جب بندہ پروردگار عالم کی جانب سے خیر کا حقدار بنا کرتا ہے تو پروردگار تحفے کے طور پر یہ دکھانے کے لیے یا یہ جتانے کے لیے کہ اب پروردگار اپنے بندے پہ مہربان ہے، کیا دیتا ہے؟ کہ جو سب سے پہلی چیز دیتا ہے فَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، کہ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کیا کرتا ہے، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا سے بے رغبتی دے دیا کرتا ہے، وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ، اور اس کے اپنے عیوب کی اور اپنی برائیوں کو اس کے سامنے کھول دیا کرتا ہے، وہ پھر خود پسندی کی زندگی بسر نہیں کیا کرتا۔ اسی طریقے سے ہمیں وہ روایت بھی ملتی ہے جو مولا کائنات نے کمیل ابن زیاد کو بہت مشہور ہے، علم اور علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا کمیل ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها احفظ ما اقول لك الناس ثلاثه عالم ربانی ومتعلم على سبیل النجاة وحمج رعاع اتباع كل ناعد یمیلون مع كل ریح لم یستضیئوا بنور العلم۔ فرمایا اے کمیل، یہ دل جو ہے، جو انسان کا دل اور قلب ہے، یہ اسرار و رموز کے برتن کی طرح ہے، ایسا ظرف ہے کہ جس کے اندر پروردگار کے اسرار و رموز سمایا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بہتر، اس کی زیادہ نگہداشت کرنے والا، خیال رکھنے والا ان دل کا کون ہے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ فرمایا دیکھو، لوگوں کی تین قسمیں، ایک عالم ربانی ہے، دوسرا متعلم علم طلب کرنے والا ہے جو نجات کی راہ پہ برقرار ہے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہ جب انسان عالم نہیں ہوتا، جب انسان علم کا حصول کی جانب نہیں بڑھتا، تو پھر ہر آنے والی آواز پر بالکل اس ریوڑ کی طرح کہ جو کسی نہ کسی جانب ہنکایا دیا جاتا ہے اور وہ اس کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ معصوم کی نگاہ میں بہترین طبقے میں شمار ہو تو طلب حصول علم کے لیے کوشش کرے، اور اسی کوشش کے لیے یہ سلسلہ درس فقہ آن لائن کا جاری کیا گیا، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ریکارڈ شدہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسس کے اوپر شیئر کی جاتی تھی، آپ اسے سنتے تھے ایک مناسب معین ٹائم کے اوپر، چونکہ یہ کوئز پروگرام آن لائن ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے تھا، تو ایک مناسب وقت کے اوپر اس کا کوئز اوپن کیا جاتا تھا، اور پھر ایک مخصوص وقت آپ کو دیا جاتا تھا۔ شروع میں اس کے وقت کا دورانیہ محدود تھا، لوگوں کی جانب سے جب یہ مشورے آئے کہ تھوڑا سا وقت وسیع کیا جائے تو ان کے مشورے کا خیال بھی رکھا گیا۔ اس طرح سے ٹوٹل پارٹیسپینٹ جنہوں نے اس میں رجسٹر کروایا تھا اپنے آپ کو، وہ 270 تھے، اور وہ افراد کے جو باقاعدگی سے اس میں شریک ہوا کرتے تھے ان کی تعداد 190 پلس تک بھی گئی۔
اور پھر اس کے بعد یقیناً شریک ہونے کی ہر ایک کے اعتبار سے کوشش ہوتی ہے، اور پہلا یہی ہوتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، لیکن بعض اوقات وقت کی مصروفیات کی وجہ سے، بعض اوقات سسٹم میں ایڈجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے تعداد اس کی کم اور بیش ہوتی رہتی ہے۔ بالآخر ہمارا کرائٹیریا تھا ججمنٹ کے لیے کہ 70% اینڈ ابو نمبر لینے والوں کو ہم اپنے اس پروگرام میں انعام کے حقدار اپنی جانب سے، یقیناً جس نے ایک بھی درس میں شرکت کی، ایک سوال کا بھی صحیح جواب دیا، تو وہ پروردگار عالم کی جانب سے اجر پائے گا، اور اس نے علم حاصل کرنے کے لیے جو اپنی کوشش و صحیح کی، اسے اس پروردگار کی جانب سے حاصل کرنے کا بھی جو ہے وہ اجر ملے گا، اور یقیناً اگر وہ اپنی زندگی میں عمل کرے گا تو اس اعتبار سے باعث سے اجر و ثواب قرار پائے گا۔ لیکن یہ دنیاوی انداز ہے، اور بالآخر ہر ایک برابر نہیں ہوتا، ذہنی اعتبار سے بھی، بعض اوقات مصروفیات کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ افراد کے جنہوں نے 70% اینڈ ابو نمبر حاصل کیے، ان کی تعداد تقریباً 23 رہی، اور طے شدہ اعلان کے مطابق یہ تمام افراد 1000 روپیز کیش کے حقدار قرار پائے۔ یہ گرین آئلینڈ یوتھ فورم کا جو وینیو ہے، جو کہ سولجہ بازار کے اندر ہے، 1 نمبر سولجہ بازار کے اوپر GIYF اس کا ایڈریس ہے، امتول اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ سے۔ وہ کل، پرسوں اور ترسوں یعنی منڈے ٹل وینسڈے صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنا کیش انعام آ کر وصول کر سکتے ہیں۔ 23 افراد ہیں جن کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا گروپ کے اوپر ہی، وہ کل سے لے کر بدھ تک اپنے انعامات صبح 11 بجے سے لے کے 6 بجے تک جف کی پریمائسز سے آ کے ریسیو کر سکتے ہیں۔ 2 ایسے پارٹیسپینٹ رہے جنہوں نے ہائیسٹ نمبر اسکور کیے، ہائیسٹ نمبر 166 آؤٹ آف 193، 193 نمبر میں سے 166 نمبر لے کر 86% نمبر حاصل کیے ہیں 2 خواتین نے، جن میں سے ایک کا نام تطہیر ڈاٹر آف اصغر علی، اور دوسری خاتون جو ہے وہ زہرا ڈاٹر آف غلام محمد رحمانی۔ ان دونوں خواتین نے ہائیسٹ نمبر اسکور کر کے، جو کرائٹیریا کے مطابق ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو ہائیسٹ اسکورر افراد ہوں گے ان کے درمیان اگر وہ 1 ہوں گے تو 2500 روپے کیش کا انعام دیا جائے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہوں گے تو بیلٹ کی جائے گی۔ اتفاق سے چونکہ یہ 2 افراد ہیں تو ادارے کی جانب سے ان دونوں افراد کے لیے 2500 روپے کیش کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالآخر پرچی کھول کے میں دوبارہ آپ کے سامنے نام دہرا دیتا ہوں۔ 193 میں سے 166 نمبر لینے والی پہلی جو مومنہ خاتون ہے وہ زہرا غلام محمد رحمانی، اور دوسری خاتون کے جنہوں نے 166 نمبر حاصل کیا / آف 193 یعنی 193 میں سے 166 نمبر لیے 86% کے ساتھ تطہیر فاطمہ اصغر علی۔ تو یہ دونوں مومنہ اور دونوں خواتین کل، پرسوں اور ترسوں آ کر اپنا انعام جف کی پریمائسز سے صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وصول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 6 بجے کے بعد آنے والے افراد زحمت نہ کریں، حالات کے پیش نظر جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، 6 بجے کے بعد ادارہ اگر کھلا بھی رہا تو انعام نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا کل، پرسوں ترسوں ٹائمنگز کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے انعامات کو وصول کریں۔ اسی کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جیسے معصوم نے کہا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا ففقہہ فی الدین، کہ جب بندہ پروردگار عالم کے خیر کا مستحق بن جایا کرتا ہے، پروردگار اس پر اپنی نیکی اور اپنا لطف کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ و بوجھ دیا کرتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو پروردگار کے اس خیر کا حقدار بنائے، نہ فقط علم کو حاصل کرنے والا بلکہ اپنی زندگیوں میں علم پر عمل پیرا ہونے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔